ناظرین، یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 67.5% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور 32.5% سبسکرائبر نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختار من شجرۃ الانبیاء مشکاۃ الضیاء والکتاب الہادی والمنہاج الباری مولانا و مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وعلی آلہ برۃ الکرام سیما ابن امہ علی علیہ السلام اللہم لا نول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب لہ ولا ذالک اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات آپ حضرات سے التماس ہے کہ جن مومنین مرحومین کے میں نام لے رہا ہوں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے انشاءاللہ ان کی روح کو اصحال فرمائیں گے۔ مرحوم محمد یاسین ابن مرحوم سبحان علی، مرحوم جگنو ابن مرحوم محمد یاسین، محمد اکرم ابن مرحوم ایوب، مرحوم علی احمد ابن مرحوم عبد الغفور، مرحوم شبیر احمد ابن مرحوم علی احمد، مرحوم میثم ابن مرحوم شبیر احمد، مرحوم جعفر ابن مرحوم علی حسین، مرحومہ رضیہ سلطانہ بنت مرحوم شیر علی، مرحومہ جعفری بنت مرحوم سبحان علی، مرحومہ مہجبی بنت مرحوم غلام علی، مرحومہ فروہ بنت مرحوم حامد علی و جملہ مومن و مومنات، ان کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر اور عزاداران سرکار سید الشہداء، برادران ایمان و اسلام، آج کے اس مقدس، محترم، معزز اور متبرک اجتماع میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا افتخار حاصل کیا، شرف حاصل کیا، کائنات کا پروردگار خداوند رب الافواج، حکیم علی الاطلاق، سب سے عظیم بادشاہ، علی کل شیء قدیر پروردگار، لفظ کن سے کائنات کا خلق کرنے والا پروردگار، قرآن کی اس آیت میں ایک خانوادے کی عظمت، عزت، منزلت
اور اس کی طہارت کا تذکرہ کرتے ہوئے رطب اللسان ہے، ارشاد فرما رہا ہے انسان اگر قرآن کی کسی بھی آیت کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کر لے، فکر کر لے، اپنے ذہن کو مہمیز کر لے، تو نہ جانے قرآن کی کس آیت میں اسے زندگی کا سلیقہ عطا ہو جائے، کامیابی، کامرانی، سرفرازی اور سربلندی اس کے قدم چومنے لگے۔ اور وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو بنا ہادی کے نہیں رہنے دیا، جس کی ہدایت کا عالم یہ ہے کہ اس نے ہادی کو پہلے بھیجا، انسانوں کو بعد میں بھیجا، اور ہدایت جب اپنے کمال کے اوپر، اپنے عروج کے اوپر پہنچ جائے، اس مقام، اس مرحلے کا نام اہل بیت ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کو سب نے مانا ہے، سب نے تسلیم کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آگے تشریف لے آج مولانا آگے تشریف لیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کو سب نے تسلیم کیا، سب نے مانا ہے، سب نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اہل بیت کی فضیلتوں کا اقرار کیا، ان کی منزلتوں کو تسلیم کیا، سب نے مانا ہے کہ اہل بیت عظیم ذوات مقدسہ ہیں۔ لیکن بعض متعصب مزاج اور حاسد ذہنیتوں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ اہل بیت کی عظمت اوروں کے اوپر سبقت لے جائے۔ اس لیے کہ لکھنے والوں نے لکھا، اپنی اپنی کتابوں میں فضائل لکھے، مناقب لکھے، یہاں تک لکھا کہ صرف ذات علی کی شان میں قرآن کے اندر 360 آیات ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا علم ہے، ان کی معرفت ہے۔ لیکن اگر وہ بارگاہ جعفری میں آتے تو انہیں پتہ چلتا کہ سورہ دہر میں ہوں، سورہ رحمان میں ہوں، ایک نقطہ ہوں جو ہر آیت قرآن میں ہوں۔ توجہ ہے، ایک نقطہ ہوں۔ اس لیے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر جتنے بھی خیر ہیں ان سے مراد ہم ہیں، اور جتنے بھی سو ہیں ان سے مراد ہمارے دشمن ہیں۔ توجہ ہے، تو سب نے اہل بیت کو مانا، سب نے تسلیم کیا، بس حاسد مزاج ان ذہنیتوں نے کبھی اہل بیت کو نہیں مانا۔ تمام فضائل کا انکار کیا، تمام مناقب کا انکار کیا، قرآن کی آیات کا انکار کیا۔ تو کیا اہل بیت کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ اہل بیت کی ذات پہ کوئی حرف آیا؟ اس لیے کہ اہل بیت اپنی شان کو آگے بڑھانے کے لیے جھوٹی روایتوں کی بیساکھی کے محتاج نہیں ہے۔ اہل بیت کی شان میں اگر کوئی دو لفظ کہتا ہے تو یہ اہل بیت پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ اپنے حسب اور نسب کی طہارت کا اعلان کرتا ہے۔ اہل بیت پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ اب جنہوں نے انکار کیا تمام فضائل کا، تمام مناقب کا، تمام آیات کا، اہل بیت کی ذات گرامی پہ کوئی حرف آیا؟ اب آج کے اس مقدس مجمع میں جب تک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آئیے دیکھتے ہیں آیات کا انکار کرتے ہیں اور اہل بیت کی ذات گرامی پہ دیکھتے ہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ آیت اوروں کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیت اوروں کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یہ آیت اوروں کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ سورہ حلقہ اوروں کے لیے آیا، اہل بیت کے لیے نہیں آیا۔ تو اہل بیت پہ کوئی فرق آیا؟ توجہ ہے نا، اہل بیت کے اوپر کوئی حرف آیا؟ اس لیے کہ اہل بیت وجود الہی کی دلیل ہے، اہل بیت اللہ کے نور کے پارے ہے، اہل بیت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔
تمام آیات کا انکار کیا، فضائل کا انکار کیا، مناقب کا انکار کیا، لیکن ایک آیت ایسی ہے جسے تھک کر، مجبور ہو کر، بھلے ہی پتھر پہ سینے کی سل کیوں نہ رکھنی پڑی ہو، تسلیم کر لیا۔ کہنے لگے کہ یہ آیت ہے اہل بیت کی شان میں۔ توجہ ہے نا؟ ڈالروں کا شور مچا کر، روایتوں کا زور دکھا کر، راویوں کا شور مچا کر مجبور ہو گئے، تسلیم کر لیا۔ کہنے لگے کہ یہ آیت ہے اہل بیت کی شان میں، اس لیے کہ اس آیت کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس آیت میں مخاطب ہی اہل بیت سے ہے، اللہ خطاب ہی اہل بیت سے کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ مخاطب ہی اہل بیت سے ہے، تو اس آیت کا انکار نہیں کر پائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ بس ذرا سا تمہیدی مرحلے میں غور فرما لے، پھر کسی مرحلے پہ جانے کا لطف ہے۔ اس آیت کا انکار نہیں کر پائے، تسلیم کر لیا، تھک کر کے، مجبور ہو کر کے مان لیا۔ کہنے لگے کہ ہاں یہ آیت ہے اہل بیت کی شان میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ توجہ ہے نا؟ آپ نے آیت اور اس کے ترجمے پہ غور نہیں فرمایا۔ انما، بس، فقط، صرف، انما عادات حصر میں سے ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، عربی زبان میں جب عادات حصر کہیں آ جائے نا تو وہ جملے کو محصور کر لیتے ہیں، بانڈ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اب اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ انما، بس، فقط، صرف اتنی سی بات ہے، اونلی دس میٹر، صرف اتنی سی بات ہے۔ کیا ہے پروردگار اتنی سی بات؟ یرید اللہ، میں نے پروردگار نے ارادہ ہی یہ کر رکھا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ نجاستوں کو آپ سے دور ہی دور رکھے گا۔ اور نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں آپ کو نجاست سے دور رکھوں گا۔ کہنے لگا نہیں، میں نجاست کو قریب آنے ہی نہیں دوں گا، نجاست کو میں آپ سے دور ہی دور رکھوں گا۔ وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور ایسا پاک و پاکیزہ بنا کر کے رکھوں گا کہ جیسا کہ پاک و پاکیزہ بنا کر کے رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ تھا جو آپ کی شائستہ اور شاداب سماعتوں کے حوالے میں نے کیا۔ اب یہ آیت ہے جسے کہا گیا آیت تطہیر، اس کا سب نے اقرار کیا، سب نے مانا کہ یہ آیت ہے اہل بیت کی شان میں۔ اچھا، یہ آیت کمال ہے، شان نزول دیکھے اس آیت کا، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ اوروں کا رسول ہوگا، وہ اور رسول ہوگا جو آیتوں کے پیچھے پیچھے جاتا ہوگا۔ اس لیے لوگوں نے کہا نا کہ نبی آیتیں لینے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں نبی آیت لینے نہیں جاتے، بلکہ نبی کی شان یہ ہے، نبی جہاں رہیں آیت وہاں پہ آ جائے۔ نبی اگر مسجد میں تو آیت مسجد میں، نبی محراب میں آیت محراب میں، نبی بازار میں آیت بازار میں، نبی پہاڑ کی بلندی پہ آیت پہاڑ کی بلندی پہ، ہے نا؟ نبی اگر چادر تطہیر میں تو آیت آیت تطہیر میں۔ نبی کسی آیت کو لینے کے لیے نہیں گئے، لیکن ایک آیت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے لیے نبی نے باقاعدہ اہتمام کیا، انتظام کیا، اور وہ آیت ہے آیت تطہیر۔ دیکھ لے آپ، اللہ کے نبی یہ آیت، اس کے لیے کتنا اہتمام کیا۔ مسجد میں منگوا لے آیت، کہا نہیں۔ دربار میں منگوا لے، کہا نہیں۔ جنگ فتح ہو گئی، خوشی کا موقع ہے، منگوا لے آیت، کہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کہا کہ اس آیت کو گھر کے اندر منگواؤں گا، مسجد میں نہیں، بازار میں نہیں، دربار میں نہیں، بلکہ گھر میں منگواؤں گا آیت۔ کیوں اللہ کے نبی اس آیت کو گھر میں کیوں منگوائیں گے؟ کہا اس لیے کہ آیت ہے پردے والی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں اسے گھر میں منگواؤں گا، اس لیے کہ میں نے خطاب دے رکھا ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، تو اہل بیت والی آیت میں گھر میں منگواؤں گا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے باہر کے اہل بیت اور ہیں، گھر کے اہل بیت اور ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا، اللہ کے نبی گھر آ گیا،
اب منگوا لے آیت، کہا بھی نہیں بلکہ گھر کے اندر چادر کا ایک گھر اور بناؤں گا، اس کے بعد منگواؤں گا آیت۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اللہ کے نبی یہ گھر آ گیا، گھر کے اندر چادر کا گھر کیوں بنایا، کیوں بنوایا آپ نے؟ اس لیے کہ مزاج پوچھنے والے ہوتے ہیں نا۔ ایک دن ایک راوی نے بی بی ام سلمہ سے سوال کر لیا، توجہ چاہ رہا ہوں، بی بی ام سلمہ سے سوال کر لیا، مزاج پوچھ لیا، کہا بی بی یہ بتائے آپ کی زندگی میں سب سے بہترین لمحہ کون سا تھا؟ راوی نے یہ سوچا شاید بی بی یہ کہیں گی کہ وہ لمحہ جب میں نبی کی زوجیت میں آئی، جب میں نبی کے عقد میں آئی۔ لیکن واہ رے ام سلمہ، ایک جملہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، اگر محبت اہل بیت انسان کے دل میں آ جائے اور اس کے بعد یہ عقل محفوظ نہ رہے، یہ خرد محفوظ نہ رہے تو لطف کیا ہے؟ جناب ام سلمہ سے راوی نے سوال کیا، راوی نے یہ سوچا شاید بی بی جواب دیں گی کہ وہ لمحہ جب میں نبی کے عقد میں آئی، نبی کی زوجیت میں آئی، وہ لمحہ میری زندگی کا بہترین لمحہ۔ لیکن وار ام سلمہ، بی بی ام سلمہ نے اس لمحے کا بالکل انکار کیا، نظر انداز کر دیا، یا پھر یوں کہیں کہ ام سلمہ کی نظر میں بی بی ہونا شرف نہیں تھا۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں، ام سلمہ کی نظر میں بی بی ہونا شرف نہیں تھا۔ راوی پریشان ہو کر کہتا ہے بی بی کون سا لمحہ؟ کہا وہ لمحہ جب نبی نے حصار چادر تطہیر کیا، اللہ کے نور کے پارے وجود الہی کی دلیل چادر کے اندر جمع ہو گئے، اور میں اپنے مقام سے اٹھی، چادر کے قریب گئی، جانے کے بعد سے میں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی آ جاؤں۔ نبی فرماتے انک علی الخیر، بی بی آپ خیر پر ہیں لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، چادر میں آپ نہیں آ سکتی۔ ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہیں کہ وہ روکنا نبی کا چادر میں آنے سے وہ میری زندگی کا بہترین لمحہ، وہ میری زندگی کا بہترین لمحہ۔ راوی پریشان ہو کر کہتا ہے کمال ہے بی بی، آپ جانا چاہتی تھی چادر میں، نبی نے منع کیا، نبی نے روک دیا، یہ تو نامحرومی ہو گئی نا۔ آپ نے اس نامحرومی کو زندگی کا گولڈن چانس بنا لیا، بہترین لمحہ بنا لیا۔ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ جو بی بی نے جواب دیا، بی بی فرماتی ہے تمہیں کیا پتا یہ ام سلمہ کی زندگی ہے، اپنے لیے نہیں ہے بلکہ فاطمہ کی عظمت، فاطمہ کے باپ کی عظمت، فاطمہ کے شوہر کی عظمت، فاطمہ کے بچوں کی عظمت کو حصار کیے ہوئے ہے۔ فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے بچوں کی عظمت کو حصار کیے ہوئے ہے۔ راوی کہتا ہے بی بی آپ کی زندگی اور یہ ان کے خانوادے کی عظمت کے حصار سے کیا تعلق ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، آنے والا زمانہ اور ہوگا، کاغذ، قلم، رقعے، ضمیر سب کچھ بیچے جائیں گے، اہل بیت کا دامن بہت وسیع کر دیا جائے گا، انہیں بھی کھینچ کر لے آئیں گے، انہیں بھی کھینچ کر لے آئیں گے۔ تو جب کھینچ کر کے لے آئیں گے نا کہ یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، تو میں راویوں کے گٹے پکڑ لوں گی اور سوال کروں گی کہ جب میں خیر والی چادر میں داخل نہیں ہو سکتی تو تم میدان والیوں کو کہاں لے آ رہے ہو؟ یہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ نبی نے اہتمام کیا چادر تطہیر، اس مرحلے کے اوپر منگائی آیت، اور کیا کیا پروردگار نے؟ آپ اٹھا کر کے دیکھ لے، یہ آیت وہ آیت ہے جسے سب نے تسلیم کر لیا کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں ہے کہ بے شک پروردگار نے نجاستوں کو آپ سے دور رکھا ہے، طہارتوں کو آپ کے قریب کیا ہے۔ اب یہ آیت ہے اہل بیت کی شان میں، تو پھر یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب میں اس مرحلے کے اوپر امت کی بات نہیں کرتا، اولاد آدم کی بات نہیں۔ یہ آیت اگر اہل بیت کی شان میں ہے تو پھر آدم بہت چھوٹے نظر آئیں گے، نوح بہت چھوٹے نظر آئیں گے،
ابراہیم کا قد بڑا پستہ نظر آئے گا، ہے نا، عیسیٰ اور موسیٰ بہت چھوٹے نظر آئیں گے، فاطمہ بہت بلند نظر آئیں گی، حسن و حسین بہت بلند نظر آئیں گے، ہے نا، علی بہت بلند نظر آئیں گے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں آخر اس آیت میں ایسا کیا ہے جس آیت کی روشنی میں وہ معصوم ذات اللہ نے جنہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے ان کے قد بہت چھوٹے نظر آئیں گے، اہل بیت بہت بلند نظر آئیں گے؟ توجہ ہے نا بھائی، آیت پہ غور کر لے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نجاست کو قریب آنے نہیں دوں گا، طہارت کو دور جانے نہیں دوں گا، ہے نا۔ اب انبیاء کی بارگاہ میں آ جائے، حکم آیا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، تسبیح پڑھو، تحلیل کرو، تقدیس کرو، تمجید کرو، سارے کے سارے اعمال انجام دو، تو یہ نماز کون پڑھے گا؟ پہلی منزل پہ آدم تم نماز پڑھو، نوح تم نماز پڑھو، ابراہیم تم نماز پڑھو، تمہارے بعد امتیں نماز پڑھیں گی، ہے نا، تم روزہ رکھو، اس کے بعد امتیں روزہ رکھیں گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کچھ نہیں کرے گا، نہ وہ نماز پڑھے گا نہ وہ روزہ رکھے گا، اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے گی، اس کے لیے روزہ رکھا جائے گا، سارے کام انبیاء کے حوالے، نماز تمہارا کام، رکوع تمہارا کام، سجدہ تمہارا کام، تشہد تمہارا کام، تسلیم تمہارا کام، ذکر و فکر تمہارا کام، یہ سارا کام تمہارا ہے، یہ تم انجام دو۔ لیکن جب اہل بیت کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت آپ بہت عظیم ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا نجاست کو قریب آنے نہیں دیجیے گا، طہارت کو دور جانے نہیں دیجیے گا۔ جب اہل بیت کی بارگاہ میں آیا تو کہنے لگا کہ یہ دونوں کام تمہارے ہیں، یہ میں انجام دوں گا۔ تو انبیاء میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ انبیاء وہ ہیں جو اپنا کام خود کرے، اہل بیت وہ ہیں جن کا کام اللہ کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دیکھ رہے ہیں، انبیاء وہ ہیں جن کا کام خود کریں گے، وہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا کام اللہ کرے گا۔ ایسا لگ رہا ہے قبل از تخلیق کائنات اللہ میں اور اہل بیت میں معاہدہ ہو گیا کہ آپ کا کام ہم کریں گے، ہمارا کام آپ کریں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اب ذرا تلاش کریں نا اللہ والے کام کون سا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں۔ پہلا کام ملا اللہ کا، توجہ چاہ رہا ہوں میں، اللہ کرتا کیا ہے؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم جب دربار میں خدائی کا دعویٰ کیا نا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، جناب ابراہیم آئے دربار میں، آنے کے بعد سے کہتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ بندہ ہو کر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کہا ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کا خدا ہوں۔ ابراہیم فرماتے ہیں تو میرا رب نہیں۔ کہا پھر آپ کا رب کون؟ کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ کہا ابراہیم میرا اللہ، میں یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کا اللہ اگر زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی انجام دیتا ہوں۔ کہا تو کیسے انجام دیتا ہے؟ کہا میں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ ایک بندہ قید خانے میں تھا، اسے بلایا، کہا کہ میں نے تجھے سزائے موت دی تھی؟ کہا دی تھی۔ کہا ہمارا مزاج بدل گیا، جا میں نے تجھے رہا کر دیا۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ کہا ابراہیم یہ دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی۔ اور ایک بندہ سڑک پہ جا رہا تھا، اسے بلوایا، گردن اتار دی، کہا ابراہیم یہ دیکھو میں نے اسے موت دے دی۔ توجہ ہے نا بھائی، اللہ میں اور اہل بیت میں وعدہ کیا تھا؟ آپ کا کام ہم کریں گے، ہمارا کام آپ کریں گے۔ ابراہیم نے دو کام بتائے، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے، اور اہل بیت سے معاہدہ ہے آپ کا کام ہم کریں گے، ہمارا کام آپ کریں گے۔ اب اگر علی کسی کو ٹھوکر سے زندہ کر دے تو حیرت کیا ہے، نماز پڑھ کے مردہ کر دے تو تعجب کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ بھائی ذرا جیتی جاگتی صلوات پڑھے، ہم تو سفر سے تھکے ہوئے ہیں، آپ سنتے سنتے تھے کہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ قومیں وہ خاموش
خواہش رہتی ہے کہ جن کے امام مردہ ہوں۔ الحمدللہ ہم بھی زندہ ہیں، ہمارا امام بھی زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ایک عجیب مرحلے تک لانا مقصد ہے، آپ ذرا سا غور فرماتے چلے۔ کہا ابراہیم یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب ابراہیم نے بتایا کہ اچھا زندگی تو دیتا ہے، موت بھی تو دیتا ہے۔ ابراہیم نے اب دوسری دلیل پیش کی، کہا تو میرا خدا نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تو میرا خدا نہیں۔ کہا پھر، کہا ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ اب قرآن کی تفسیر کہتی ہے فبعد الذی کفر، وہ جس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا شرم سے پانی پانی ہو گیا، اس لیے کہ اس کے اختیار میں یہ نہیں تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن جناب ابراہیم نے بتایا خدا وہ ہوتا ہے جو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، پھر اگر چاہے تو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ جناب ابراہیم کا یہ دعویٰ اپنی جگہ مسلم۔ جناب ابراہیم جیسے ہی دربار سے نکلے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، دربار سے باہر آئے ایک ایسا شخص کہ جس کی بھویں سفید ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، ابراہیم کا دامن تھام کے کہتا ہے ابراہیم اگر وہ خدا، اگر وہ سورج نکال دیتا کیا اسے خدا تسلیم کر لیتے؟ ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ سورج نکال ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں آپ نے دعویٰ کیا، کیا وہ سورج نکال دیتا خدا تسلیم کر لیتے؟ ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر وہ سورج نکال دیتا تو میں اسے خدا تسلیم کر لیتا، میں اسے خدا تسلیم کر لیتا۔ جناب ابراہیم کا دعویٰ اپنی جگہ۔ اب وہ شخص آیا، آنے کے بعد سے پورے خاندان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سے کہتا ہے دیکھو جب تک میں زندہ ہوں، میرے بعد تم زندہ ہو، تمہارے بعد تمہاری اولادیں، پھر ان کی اولادیں، خاندان بڑھتا رہے، قبیلہ بڑھتا رہے۔ وصیت یاد رکھنا، جس دن بھی جو بھی مغرب سے سورج نکالے اسے خدا تسلیم کر لینا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اسے خدا تسلیم کر لینا۔ زمانہ گزرتا رہا، نبوتیں آتی رہی، جاتی رہی، عرصہ گزرتا رہا، وہ یہی مقام آیا، مقام صحبہ کے اوپر ایک مرتبہ سورج نے چہرہ چھپا لیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، سورج نے چہرہ چھپایا، اشارہ کیا علی نے، ڈوبا ہوا سورج پلٹا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب وہ قوم کے جس کے ذہنوں میں وصیت محفوظ تھی آئے، آ کر کے کہنے لگے یا علی اس پردہ داری کا کیا مطلب ہے؟ کہا بھائی کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا علی آپ بندے تو ہے نہیں۔ دیکھیں بڑا نازک مرحلہ ہے۔ کہا یا علی آپ بندے تو ہے نہیں۔ کہا پھر؟ کہا یا علی آپ خدا۔ کہا بھائی میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، خدا لم یلد ولم یولد ہے نا؟ کہا کہ یا علی ہم آپ کو مانیں یا قرآن کو مانیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا آپ کے دادا ابراہیم نے دعویٰ کیا جو بھی مغرب سے سورج نکالے یا علی آپ خدا۔ توجہ ہے نا؟ علی فرماتے ہیں کہ تو نے میرے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹتے ہوئے دیکھا، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب سورج پلٹ رہا تھا علی کا سر کس کے سجدے میں جا رہا تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں، کس کے سجدے میں جا رہا تھا؟ جب میں نے سجدہ کیا تو تجھے سمجھ لینا چاہیے سجدہ کرنا بندے کی خاصیت ہوتی ہے، معبود کی نہیں ہوتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اور علی نے کمال ہے، علی نے سجدہ کیا، آواز قدرت آئی یا علی آج تیرے ایک سجدے نے مجھے خدا منوا دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، کسی کے سجدے میں وہ طاقت نہیں، وہ تابانیت نہیں، وہ تمازت نہیں جو اللہ کو اللہ منوا دے۔ بھائی آدم منوائیں گے اللہ کو؟ آدم کیا منوائیں گے اللہ کو؟ دو بیٹے تھے، ایک قاتل دوسرا مقتول،
नू मनवाएंगे अल्लाह को, बेटा छोड़कर पहाड़ियों पे चढ़ गया। लूत मनवाएंगे अल्लाह को, बीवी ही खयानत कर रही है। तवज्जो है ना, मैं कहाँ तक तारीख पढ़ूं, जुमला अर्ज कर दूं। जिन्हें बागी कौमों ने नबी ना तस्लीम किया हो, वो अल्लाह को अल्लाह क्या मनवाएंगे। कहने लगे साहब अली के सजदे में वो ताकत है। जी, अली के सजदे में वो ताकत है कि जो अल्लाह को अल्लाह मनवा दे, इसलिए कि खिलाफत नहीं, खुदाई ठुकरा कर सजदा किया है। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं, खुदाई ठुकरा कर। और अल्लाह ने भी कहा या अली, बंदा होकर इतना बड़ा एहसान कर दिया, आज तेरे सजदे ने मुझे खुदा मनवा दिया, तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। आज तेरे सजदे ने मुझे खुदा मनवा दिया, तो मैं भी अल्लाह नहीं, अगर कायनात से तेरे जचा खाने पे सजदा ना करवा दूं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जो है ये हमारे फ़ज़ाइल नहीं, मनाक़िब नहीं, तवज्जो है ना, ये हमारी तारीख़ें नहीं। एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, हमने अपनी अक़ीदतें, अपने अक़ायद, हमने अपने हादियों को कुरान की आयतों से लिया है, मज़ारों से नहीं लिया है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ मैं। कहने लगे साहब अल्लाह जाने कहाँ कहाँ से फ़ज़ाइल लेकर के आते हैं। आइए पढ़े कुरान मजीद। सख़रा लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मरा वन्नुजूम मुसख़्ख़रातुन बिअम्रिही। तवज्जो है ना, ये अल्लाह आयत जर्नली तौर पे उसने नाजिल किया। अल्लाह ने किसी का नाम नहीं लिया इस आयत में। अल्लाह खिताब कर रहा है, कहने लगा सख़रा लकुमुल लैला, याद रखना औलादे आदम, मैंने मुसख़्ख़र कर दिया रात को, मैंने मुसख़्ख़र कर दिया दिन को। वन्नहारा वल्लैला वश्शम्सा वल्क़मरा, हमने सूरज को मुसख़्ख़र किया, हमने चाँद को मुसख़्ख़र किया। किसके लिए? लकुम, तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र किया। मुसख़्ख़र के मानी क्या है? उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, पूछे लुग़ातुल अरब अल-मुंजिद अल-मौरिद, जा कर के देखे डिक्शनरी। सख़रा के मानी है ताबे फरमान, अथॉरिटी में दे देना, कंट्रोल में दे देना, इत्तिबा और इताअत में दे देना। सख़रा लकुमुल लैला, मैंने रात को तुम्हारे इख्तियार में दिया, दिन को तुम्हारे इख्तियार में दिया, चाँद को तुम्हारे इख्तियार में, सूरज को तुम्हारे इख्तियार में। यानी कि अल्लाह सब कुछ इंसान के इख्तियार में दे रहा है। भाई कुरान की आयत है ना, सूरह नहल है, जा कर के देखे। कहने लगा हमने सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में दिया। अब मुझे बता, इंसान के इख्तियार में ये चीज़ें हैं? किसी के इख्तियार में रात है, किसी के इख्तियार में सूरज है, चांद है? नहीं, बल्कि बंदा तो इनका मजबूर दिखाई दे रहा है। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं, बंदा तो मजबूर दिखाई दे रहा है। हालांकि अल्लाह कह रहा है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में दे दिया। तो आयत की रोशनी में तस्लीम करना पड़ेगा कि रूए ज़मीन कोई ना कोई ख़ानदान है, कोई खानवादा है कि जिसके इख्तियार में ये सारी चीज़ें हैं। एक ही ख़ानदान मिला जिसके इख्तियार में रात थी, वो रात को रोक कर मेराज पे गया। जिसके इख्तियार में सूरज था, उसने उंगली के इशारे से सूरज पलटाया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और ये मकाम अहले बैत है। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं, हमने चाँद को तुम्हारे इख्तियार में दिया, सूरज को इख्तियार में दिया, दिन और रात को दिया। लेकिन याद रखना वन्नुजूमो मुसख़्ख़रातुन बिअम्रिही, लेकिन ये जो सितारे हैं ना, ये हमने तुम्हारे इख्तियार में नहीं दिया। तवज्जो चाह रहा हूँ। फिर परवरदिगार कहने लगा मुसख़्ख़रातुन बिअम्रिही, ये मैंने अपने इख्तियार में रखा है, अपना ताबे फरमान बना करके रखा है। ये सितारों को मैंने अपने कंट्रोल में रखा है। कमाल है परवरदिगार, अगर इख्तियार में रखना था तो चाँद को रख लेता, सूरज को रख लेता, दिन और रात को रख लेता। भाई सूरज के आगे सितारों की हैसियत नहीं। सूरज निकलता है, सितारे दिखाई नहीं देते। चाँद निकलता है, सितारों को कोई देखता नहीं। तो परवरदिगार अगर रखना था, चाँद को रख लेता, दिन को रख लेता, सूरज को रख लेता, रात को रख लेता। ये सितारों को अपने इख्तियार में क्यों रखा? कहा नादान तुझे नहीं पता, अक़्दे ज़हरा का वक्त आने दे, सितारा दर पे उतरेगा, लिखने वाले लिखेंगे, अहले बैत के इख्तियार
اپنے دروازے پہ اتار لیا. میں نے اپنے اختیار میں اس لیے رکھا ہے کہ جب ستارہ در پہ اترے نا تو سب کو تسلیم کرنا پڑے کہ اہل بیت کے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے اترا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. توجہ ہے. چلیے جوانوں نے نہ صحیح بچوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بہت پچھتائے گا وہ بندہ میدان محشر میں. عرفان صاحب، بہت پچھتائے گا وہ بندہ میدان محشر میں جسے زمین پر رہ کر یا علی کہنے کی عادت نہیں. یہ عادت ڈال لو، یہی کام آئے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ایک عجیب مرحلے تک لانا مقصود ہے. آپ دیکھیں، سخر لکم اللیل، ہے نا، ہم نے سب کچھ تمہارے اختیار میں دے دیا. اب انسان اپنے آپ کو اس منزل تک نہ پہنچا سکا. توجہ ہے نا. علی کا سجدہ کہ جس نے خدا کو خدا منوا دیا. اور اللہ نے بھی، اب مجھے بتائیں، ساری کائنات جا کر کے دیکھے دوسری آیت، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے آسمان و زمین کے درمیان کی ہر شے کو میں نے تمہارے اختیار میں دے دیا. توجہ ہے نا. اب یہ انسان ہے کہ جو چیز اللہ انسان کو پہلے ہی دے چکا، انسان اسی کی طرف بھاگ رہا ہے. توجہ ہے بھائی. جو چیز اللہ پہلے ہی دے چکا انسان کو، آج انسان دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، آخرت کو فراموش کر بیٹھا. حالانکہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دنیا تو میں نے پہلے ہی تمہیں دے دی. اب مجھے بتائیں، اللہ نے سب کچھ آپ کو دے دیا، تمام چیزوں کو آپ کے اختیارات میں دے دیا. دینے کے بعد سے اس نے آپ سے کیا سوال کیا؟ کیا مانگ لیا آپ سے؟ کچھ مانگا؟ اگر مال کا 5واں حصہ مانگا نا تو وہ آپ کے فائدے کے لیے مانگا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا. جان مانگی اللہ نے، مال مانگ لیا، اولاد مانگی نہیں، جس سے مانگنا تھا ان سے مانگ لیا. آپ سے کیا سوال کیا؟ صرف ایک سجدہ. اور انسان اسی چیز سے دور بھاگ رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. حالانکہ دیکھیں، اللہ ساری کائنات کو اس نے انسان کے لیے بنایا. سورج انسان کے لیے، چاند انسان کے لیے، درخت انسان کے لیے، یہ دریا، پہاڑ، اشجار، اسمار، یہ ساری مخلوقات انسان کے لیے اس نے بنایا. اور انسان کو اس نے اپنے لیے بنایا. تو یہ اور بات ہے کہ اس نے جن چیزوں کو انسان کے لیے بنایا تھا انہوں نے انسان سے کبھی بغاوت نہیں کی، لیکن جس انسان کو اپنے لیے بنایا تھا وہ انسان ہی باغی ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھ رہے، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. مانگا کیا؟ صرف ایک سجدہ. حالانکہ اللہ آپ کے سجدوں کا محتاج نہیں، بلکہ اور آگے بڑھ کر کے ایک جملہ کہوں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا یہ سجدہ آپ کو اللہ تک لے جائے گا، اللہ کے تقرب تک لے جائے گا. توجہ ہے. آپ کا یہ سجدہ، یہ نمازیں، یہ روزہ کیا آپ کو اللہ تک لے جائے گا، اللہ کی بارگاہ تک؟ ذرا سوچے تو صحیح. جسے علی جیسا بندہ سجدہ کرے، جسے فاطمہ جیسی بی بی سجدہ کرے، جسے حسن و حسین سجدہ کرے، توجہ ہے نا. آپ کے سجدوں کی ضرورت یا آپ کا سجدہ آپ کو اس کے تقرب تک نہیں، بلکہ آپ یہ سارے اعمال انجام دے اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے. اہل بیت ان کے قریب ہے. توجہ ہے نا. بنا اہل بیت کے وسیلے کے نہ سجدہ پہنچتا ہے، نہ روزہ پہنچتا ہے، نہ انسان کے اعمال پہنچتے ہیں. اور اللہ نے کیا مانگا؟ صرف ایک سجدہ مانگا انسان سے.
اور انسان ہی باغی ہو گیا، حالانکہ اسے سجدوں کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب وہ اپنی ذات کو سجدہ کرواتا ہے تو پھر دیکھیں کیسے سجدہ کرواتا ہے۔ سورہ رحمان ارشاد ہوا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ ستارہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ پیڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ستارہ بھی ساجدین میں، پیڑ بھی ساجدین میں، ستارہ بھی سجدہ، پیڑ بھی سجدہ۔ لیکن کمال یہ ہے کہ کسی نے اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ ستارے نے کب سجدہ کیا، پیڑ نے کب سجدہ کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں بھائی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر در فاطمہ پر آتے ستارے کا سجدہ نظر آتا، در علی پر آتے پیڑ کا سجدہ نظر آتا۔ بھائی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ علی ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، علی نے رکوع کیا، پیڑ نے بھی رکوع کیا، علی نے سجدہ کیا، پیڑ نے بھی سجدہ کیا، ہے نا؟ تو لوگوں کو سجدہ نظر نہیں آیا، نہ ستارے کا سجدہ، حالانکہ اتنا بڑا ستارہ، اس کا سجدہ نظر نہیں آیا، پیڑ کا سجدہ نظر نہیں آیا۔ تو ایک جملہ میں عرض کرو، جن مسلمانوں کو اتنے بڑے پیڑ کا سجدہ نظر نہیں آیا، ستارے کا سجدہ نظر نہیں آیا، انہیں دو جملوں کا ابو طالب کا کلمہ کہاں سے نظر آ جاتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اللہ کیسے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ کہنے لگا والشمس للساجدین، یہ جو سورج ہے نا یہ بھی ہمارے سجدہ گزاروں میں سے ہے، یہ سورج ہمیں سجدہ کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ لوگ آئے رسول کے پاس اور آنے کے بعد سے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو سورج ہے یہ بھی سجدہ کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول وہ کب؟ کہا للشمس سجدتان، سورج دن بھر میں 2 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، حین طلوعہا سجدتن، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ایک مختصر سا سجدہ کرتا ہے، وحین غروبہا سجدتن طویلتن، تو ایک طویل سجدے میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ طلوع ہوا ایک سجدہ کر کے چلا، جب غروب ہوا تو ایک طویل سجدے میں چلا گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اب قرآن کی ایک آیت اور ایک روایت سنا رہا ہوں۔ ابن کعب رسول کے بزرگ ترین صحابیوں میں سے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، رسول صحن میں داخل ہوئے، کتاب کا نام ہے صحابہ کے آنسو، کمال ہے رونے پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے، اب بزرگوں کے آنسو جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن کعب مسجد میں نماز پڑھ رہے، رسول صحن میں داخل ہوئے، آواز دی ابن کعب نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھتے رہے، رسول نے دوسری آواز دی ابن کعب، تھوڑی سی نماز تیز کر دی، تیسری آواز دی ابن کعب، نماز جلدی جلدی پڑھ کر کے تمام کی، فوراً صحن میں حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ ماذا ترید، لبیک یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ رسول یاسین، طٰہٰ، مزمل، رحمت للعالمین ہے نا، لیکن عالم یہ ہے پیشانی پہ لکیریں، غیظ، غضب، آنکھوں میں لال ڈورے۔ ابن کعب کو دیکھ کر فرماتے ابن کعب میں نے پہلی آواز دی تھی، کہاں تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا نماز پڑھ رہے تھے، نماز توڑی کیوں نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، نماز توڑی کیوں نہیں؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے فوراً لبیک کہو، فوراً لبیک کہو۔ تو آیت نے اور روایت نے بتایا کہ سجدہ اس وقت چھوڑو جب اللہ آواز دے، یا رسول اللہ آواز دے۔ رسول کی حدیث کو سامنے رکھے، سورج ایک طویل سجدے میں ہے، علی نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج سجدہ چھوڑ کر کے آیا۔ میں کہوں گا سورج علی نہ اللہ ہے نہ رسول اللہ ہے، اس لیے کہ روایت نے آیت نے بتایا کہ اللہ کا سجدہ اس وقت چھوڑو کہ جب اللہ آواز دے، یا رسول اللہ آواز دے۔ سورج نے پلٹ کر جواب دیا نادان تجھے نہیں پتا، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو نہ چہرہ رکھتا ہے
نہ جسم رکھتا ہے, نہ ہاتھ رکھتا ہے, نہ جسمانیات رکھا ہے, لیکن اللہ نے ایک وجود تراشا ہے جس کی آنکھیں عین اللہ ہے, جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, جس کا ہاتھ ید اللہ ہے, جس کی زبان لسان اللہ ہے. اللہ کی زبان نے مجھے آواز دی, میں سجدہ چھوڑ کر پلٹ آیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. جو ہے اللہ نے آواز دی. ڈوبا ہوا سورج, لسان اللہ, ید اللہ ہے نا, خطابت نہیں, یہ میری ذمہ داری نہیں, محبت کا تقاضا نہیں. جا کر کے دیکھے دعائے عرفہ, بھائی یہی تو فرمایا معصوم نے, فعامت اینا ہو لم ترا کا یا رب, میرے معبود وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں, بے نور ہو جائیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو. فعامت اینا ہو لم ترا کا یا رب, میرے معبود وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جس نے تجھے نہ دیکھا. میں کہوں گا مولا, موسیٰ جیسا نبی پوری قوم لے کر گئے اور اللہ نے کیا کہا, لن ترانی, آج کل پرسوں موسیٰ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. معصومہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو. کہا اللہ بھلے ہی نہ دکھائی دے, نفس اللہ تو دکھائی دیتا ہے. اللہ بھلے ہی نہ دکھائی دے, نفس اللہ تو دکھائی دیتا ہے. اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج پلٹا اور یہ سورج ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جو جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھے کہ یہ سورج سارا نظام شمسی اس کے اوپر منحصر ہے, ذرا سا سورج قریب آ گیا تو سردی میں اضافہ, گرمی میں اضافہ, خط استوا سے دور چلا گیا تو سردی میں اضافہ. توجہ ہے نا, یہاں نہ قریب آیا نہ دور آیا, بلکہ ڈوبا ہوا سورج پھر سے پلٹ آیا. توجہ چاہ رہا ہوں میں, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آ گیا. اب یہ سورج, آئیے میں پڑھوں آپ کے سامنے. جناب آدم آئے, کہنے لگے عمل صالح کرو. کیوں؟ کہنے لگے قیامت قریب ہے. نو کہنے لگے ایمان لے آؤ. کیوں لاؤ؟ کہنے لگے قیامت قریب ہے. ابراہیم کہنے لگے اچھے اعمال انجام دو. کیوں؟ کہا قیامت قریب ہے. سارے انبیاء ان کی وصیت عمل صالح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت قریب ہے, نبی کا زمانہ آ گیا. آیت آ گئی, اقتربت الساعہ وانشق القمر, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, قیامت قریب ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کے آئے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے. یہ قیامت آئے گی کب؟ نبی فرماتے ہیں حین طلعت الشمس من مغربها, جس دن بھی مغرب سے سورج پلٹ آئے سمجھ لینا قیامت. میں نجاستوں کو دور کر رہا ہوں, ہے نا. اچھا, یہ طہارت اور نجاست, الحمدللہ علم و ادب کے گہوارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام کے اندر کلمہ توحید, رسالت اور ولایت کے بعد پہلا مرحلہ جو آتا ہے, جیسے ہی اعمال کی منزل شروع ہوتی ہے, پہلا مرحلہ ہوتا ہے نجاست اور طہارت کا. اس لیے کہ طہارت کے بنا کوئی عمل قبول نہیں. توجہ ہے, کوئی عمل طہارت کے بنا, ہر چیز میں, ہر عمل میں, ہر شے میں طہارت شرط ہے. اور نجاسات کو پہچاننا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہماری طہارت کہیں سلب تو نہیں ہو گئی. بھائی سوال کرتے ہیں نا آپ علماء سے کہ مولانا ہمارا وضو کن حالتوں میں ٹوٹ جائے گا, کن حالتوں میں جو ہے وضو پھر سے کرنا پڑے گا, کن حالات میں وہ غسل واجب ہو جائیں گے, ہے نا. تو یہ مسئلے ہیں کیا, طہارت کے اور نجاست کے. اب ذرا سا طہارت اور نجاست کو گنے, چھوٹی سے لے کر کے بڑی کتابیں. پہلا مرحلہ طہارت کا, بعض میں 12 ہیں, بعض میں 13. طہارت, مطہرات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے, ان کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جو خود بھی پاک ہوتی ہیں, پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. پانی خود بھی طاہر ہے اور طاہر کر سکتا ہے, یہ مٹی خود بھی طاہر ہے
اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ اسلام خود بھی طاہر ہے، کوئی نجس اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ بھی طاہر ہو جاتا ہے، پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سورج کی یہ کرنیں، توجہ ہے، یہ بھی مطہرات میں سے۔ اب اگر گنتے چلے جائیں، اصل میں ہم نے رجس کا ترجمہ غلط کیا، اس لیے کہ رجس کے اوپر الف لام داخل ہے، الرجس۔ ہر وہ کام جو انسانیت کی شان کے خلاف ہے وہ رجس میں داخل ہے۔ ہر وہ کام جو شان انسانیت نہیں وہ ہے رجس میں داخل۔ مطہرات کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو خود پاک، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت۔ علماء تشریف فرما ہے، اس جملے کے لیے توجہ چاہوں گا۔ مطہرات ہم نے گن لیا، 13 ہو گئی، لیکن مجمع میں سے کوئی بندہ کہے کہ سچ بولنا کیا ہے، اسے کہاں رکھیں گے؟ بھائی یہ بھی مطہرات میں سے ہے، دلیل دے دو۔ ایک بندہ آیا رسول کی خدمت میں، کہا میں بہت گنہگار ہوں، گناہ بہت سرزد ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں چھوڑنا، چھوڑ نہیں پاتا، میں کیا کروں؟ نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہے نا؟ پتہ چلا کہ سچ بولنا مطہرات میں سے، وفاداری، ایمانداری، توجہ ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں مطہرات میں سے۔ ویسے ہی نجاست، بعض میں 9، بعض میں 10۔ نجاسات وہ ہیں جو خود بھی نجس، دوسری چیزوں کو بھی نجس کر دیتی ہے نا؟ اب گنتے چلے جائیں، بول، غائط، خون، ہے نا، یہ ساری چیزیں نجس ہیں۔ لیکن اب کوئی بندہ کہے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غداری کرنا، مکاری کرنا، تو یہ بھی نجاسات میں سے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ گنتے چلے جائیں، انسان کی زندگی چھوٹی، مسائل بہت زیادہ، نہ مطہرات ختم ہو رہے ہیں نہ نجاسات ختم ہو رہے ہیں، تو اللہ نے ایک معیار بتا دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت مطہرات آپ کو چھوڑ کر کے جا نہیں سکتے، نجاسات آپ کے قریب آ نہیں سکتے، تو اب میں نہ نجاسات کو گنوں گا، نہ مطہرات کی گنوں گا، نہ میں مجاسات کو دیکھوں گا، نہ مطہرات کو دیکھوں گا، بلکہ میری نظریں اہل بیت کے اوپر رہیں گی۔ جو قریب آ گیا وہ مطہرات میں سے ہے، جو دور چلا گیا وہ نجاسات میں سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اب ضرورت کیا ہے کہ ہم نجاسات کو گنیں، مطہرات کو گنیں؟ ہماری نظریں ذوات مقدسہ اہل بیت کے اوپر ہے۔ جو قریب آ گیا اہل بیت کے، جو عمل، جو شخص، جو مقام، جو مرحلہ، وہ مطہرات میں سے، توجہ ہے نا۔ جو دور چلا گیا اہل بیت سے وہ نجاست۔ کہنے لگے صاحب اہل بیت سے نجاست کتنی دور ہے؟ توجہ ہے بھائی، اپنے آپ کو دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا کتنی دور ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کے قریب نجاسات آ نہیں سکتے، مطہرات جا نہیں سکتے، ہے نا۔ یہ ہے وہ آیت جسے تھک کر کے سب نے تسلیم کیا کہ اہل بیت کی شان میں ہے۔ لیکن اس آیت کا محور، اس آیت کا مرکز اللہ نے جس بی بی کی ذات کو بنایا، اس لیے کہ جب سوال کیا کون ہے چادر میں، تو محور کون بنا، مرکز کون بنا؟ فاطمہ تو و ابوہا، ہے نا، بالوہا و بنوہا۔ فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ ان کے باپ، فاطمہ ان کے بیٹے۔ لیکن بعد رسول یہی آیت تطہیر کی ردا اوڑھنے والی بی بی، آج 2 ربیع الاول گزر گئی، شب 3 آ گئی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جب بی بی کی شکم اقدس میں محسن شہید ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی
اور اس کا عالم یہ ہے کہ دربار میں حالانکہ کچھ ذاکرین اور علماء گھنٹے بھی بتاتے ہیں کہ کتنے گھنٹے کھڑی رہی، لیکن ہم نے جو کتابوں میں دیکھا بی بی اتنی دیر کھڑی رہی کہ پیروں میں ورم آ گیا، پیروں میں ورم آ گیا۔ فاطمہ کا دروازہ یہ وہ دروازہ ہے، جا کر کے دیکھیں کتاب الامامت والسیاست۔ الحمدللہ سارے کے سارے نماز پڑھنے والے ہیں، نماز با جماعت پڑھنے والے ہیں۔ جماعت کا طریقہ کیا ہے؟ آگے ایک امام ہوتا ہے، پیچھے مامومین ہوتے ہیں۔ جا کر کے دیکھیں کتاب، عالم اہل سنت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی نماز سے فارغ ہو کر کے مسجد سے نکلتے تھے، فاطمہ کے دروازے پہ آتے تھے، آنے کے بعد سے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی کی مجال ہے کہ وہ نبی سے ایک قدم آگے آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ جیسی جماعت مسجد میں لگتی تھی ویسی ہی جماعت فاطمہ کے دروازے پہ لگتی تھی، اور نبی انگلی اٹھا کر کے فاطمہ کے دروازے کا اشارہ کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت آپ کے اوپر میرا سلام۔ یہی وہ دروازہ ہے جہاں نبی سلام کر رہے ہیں، اور کچھ ہی دن کے بعد آگ و لکڑی لے کر کے جمع ہو گئے، اور صرف جمع نہیں ہو گئے، فاطمہ کو دربار تک آنا پڑا۔ پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ ایام ازا چل رہا ہے، مسلسل چاند رات سے آپ مجلس سن رہے ہیں، ہے نا؟ ذاکرین، خطیب، علماء، بہترین بولنے والے، فضائل اور مصائب سننے والے آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک لفظ کے اوپر آپ نے توجہ کی کہ جو بھی پڑھتا ہے کہ سید سجاد کربلا کے بعد خون کے آنسو روتے رہے۔ جب کسی نے سوال کر لیا نا کہ مولا یہ خون کے آنسو صرف شام کا نام لے کر کے روکتے ہیں، شام کا نام آتا ہے آپ کو غش آ جاتا ہے، مولا شام میں ایسا کیا گزرا؟ ظلم تو کربلا سے شروع ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ میری پھوپھیاں بے ردا تھی۔ کہا مولا پھوپھیاں تو کوفے میں بھی بے ردا تھی، چادریں تو شام غریبہ چھین لی گئی۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں شام میں اس لیے کہ ہجوم شرابیوں کا تھا، میری پھوپھی غیرت مند، میں غیرت مند، وہ منظر کیسے دیکھتا۔ میں نے اس جملے کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کی ہے کہ اس جملے پہ غور فرمایا۔ غیرت میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ ذرا تصور کرے کہ فاطمہ کے اوپر کتنی بڑی قیامت گزری ہوگی کہ جب دربار میں فاطمہ سے صداقت کی گواہی مانگی گئی ہوگی۔ بی بی آپ اپنے دعوے میں سچی ہے، کوئی گواہ موجود ہے؟ فاطمہ نے فرمایا گواہ بھی موجود ہے، گواہی بھی ہے۔ کیا ہے گواہی؟ فاطمہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ ردا سے باہر نکالے اور نبی کے تحریر وہ رقعہ پیش کیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم وقفہ هذه القرية المعلومة للفاطمة الزهراء ومحرما على غيرها۔ میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم باغ فدق کو فاطمہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، غیروں کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں۔ فاطمہ نے وہ رقعہ نکال کر کے حاکم کے سامنے پیش کیا۔ عالم یہ ہے کہ وہ بی بی کھڑی رہی اور بابا کی تحریر ایک ایک کے سامنے پیش کی گئی۔ تصدیق کرو کیا یہ تحریر رسول کی ہے، کیا یہ تحریر رسول کی ہے؟ سب نے تصدیق کر دیا۔ آخر میں بھی اس ظالم نے فاطمہ کی اس تحریر کے رکا کرنا شروع کیا، ٹکڑے کرنا شروع کیا، بکھیر دیا میدان بکھیر دیا دربار میں۔ اور فاطمہ کا عالم یہ ہے کہ جھک کر کے تحریر کے ایک ایک ٹکڑوں کو اٹھاتی ہے، اٹھا کر کے چلی دربار سے۔ لیکن عزادارو عالم یہ ہے نا کہ جب فاطمہ دربار سے چلی ہے، گھر میں آئی ہے، مصلے کے اوپر بیٹھ گئی ہے، رونا شروع کیا ہے۔ زینب نے ایک منظر دیکھا کہ ماں فاطمہ زہرا کے مصلے پر کوئی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے جس کے بال سفید
مرتبہ زینب دوڑ کر کے آئی، آواز دیتی ہے ضعیفہ، ارے تو نے یہ کیا قیامت کی؟ ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا کا مصلی ہے۔ فاطمہ نے چہرہ اٹھایا، آواز دی زینب، ارے میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ زینب مجھے بتائیں کتنی دیر ہوئی تھی فاطمہ کو دربار میں گئے ہوئے کہ جو لوٹ کر کے آئیں تو زینب نہ پہچان سکی؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب فاطمہ گھر سے گئی تھی نا، سارے بال سیاہ تھے، لیکن جب لوٹ کر کے آئی ہے تو سارے بال سفید ہو گئے۔ ایک مرتبہ زینب فرماتی، اماں دربار جانے کا اتنا غم منایا کہ سارے بال سفید کر لیے۔ ایک مرتبہ فاطمہ تڑپ کر کہتی ہے، زینب باغ جانے کا غم نہیں ہے، غم تو اس بات کا ہے کہ میں دربار دیکھ آئی۔ زینب فرماتی، اماں دربار میں ایسا کیا دیکھ آئی ہے؟ ایک مرتبہ فاطمہ فرماتی ہے، زینب میں دربار میں گئی تھی، میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، میرے سر پہ چادر تھی، کوئی منادی نہیں دے رہا تھا، لیکن زینب جب تو دربار جائے گی نا، تیرے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں گے، سر پہ چادر نہیں دیو، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے سوائے غم اہل بیت کے۔ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بنے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفاء کاملہ ملے، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، معصومین کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے۔ لیکن عزادارو ذرا تصور تو کرے، میں دربار دیکھ آئی۔ زینب جب تو دربار جائے گی نا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں گے، منادی ندا دے رہا ہوگا، دیکھو یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور عزادارو ہوا بھی یہی کہ جب دربار میں آئی ہیں نا، عالم یہ ہے عزادارو، جب دربار میں آئی ہیں 7 دروازے ہیں، دروازوں کو عبور کرتی چلی گئی علی کی بیٹی، لیکن جب آخری دروازہ آیا ہے نا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب زمین کے اوپر بیٹھ گئی، زمین کے اوپر بیٹھ گئی ہے۔ ایک مرتبہ ظالم سید سجاد سے کہتا ہے، سجاد تیری پھوپھی زمین پر کیوں بیٹھ گئی ہے، دربار میں داخل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں دربار میں چلے۔ زینب نے تڑپ کر کے آواز دی، سجاد میں بابا علی کو دیکھ رہی ہوں، میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا، بابا جب تک آپ نہ آ جائیں میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ اچانک آواز آئی، بیٹی دربار میں چلی جا، ارے میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی نا کہ اتنے میں ایک مرتبہ ظالم تازیانے لے کر آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد سے سید سجاد کے پشت پہ مارنا شروع کیا، ادھر سید سجاد کے پشت پہ مارنا شروع کیا، ادھر 4 سال کی سکینہ اٹھی، اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں آپ دربار میں چلے یا نہ چلے، ارے میں دربار میں جاتی ہوں اس لیے کہ میرا ایک بچ گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔